اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں جی؟ آج ہم سورہ بقرہ کی صرف اردو ترجمے کو ریڈ کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ کتاب قرآن مجید جس میں کوئی شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ جو غیب پر ایمان لاتے اور ادب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی 5 آیات کا ترجمہ ریڈ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے ان بندوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہی لوگ نجات پانے والے ہیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جی آیت نمبر 6 ہم ریڈ کرتے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو لوگ کافر ہیں آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں، انہیں آپ ہدایت دیں نہ دیں، انہیں نصیحت کریں نہ کریں برابر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آگے جی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان نہیں لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں جی آپ جو کافر لوگ ہیں آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں یا نہ بلائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کیونکہ ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے لیے آخرت میں ایک بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اور ان کے لیے صرف اس دنیا میں ہی جو کچھ ہے سب کچھ اس دنیا میں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اپنے پندار میں اللہ کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ یہ جی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ اصل میں کوئی ایمان نہیں رکھتے، تو وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں دیتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے وہ بالکل بے خبر ہیں۔ فی الحال تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یار ہم تو بڑا دنیا میں بڑا ہمیں چکما دے کے اللہ کو ہیں، جہاں فائدہ ہے وہ اپنے لیے ایکسیپٹ کر لیں، جہاں فائدہ نہیں ہے وہ جناب ان کے لیے چیزیں نکال دی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس دنیا میں ہے ان کے لیے جو کچھ ہے۔ آیت نمبر 10 ہے۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔